یہ واقعہ ہے اس شخص کا جو اپنے دور کا بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ یہ واقعہ ہے اس بڑے عابد کا جسے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے اس نیک بندے کا جو کفر کی حالت میں مارا گیا۔ یہ واقعہ ہے اس بڑے عبادت گزار کا جس کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کے اس شخص کا جس کا نام تھا برسیسا۔ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ برسیسا نے ایک عبادت خانہ بنایا اور اسی میں وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ اس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ وہ کسی کو ملتا نہ کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔ سارا شہر برسیسا کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا کرتا تھا۔ برسیسا اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت بالکل ضائع نہیں کرتا تھا۔ شیطان کو برسیسا کی یہ خوبی برداشت نہ ہوئی تو شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا۔ برسیسا کی یہ عادت تھی کہ جب وہ عبادت سے تھک جاتا تو کچھ دیر کھڑکی کے باہر جھانک لیا کرتا۔ برسیسا کے عبادت خانے کے ارد گرد کھیت اور باغ تھے، اسی وجہ سے وہاں کچھ خاص آبادی نہیں تھی۔ شیطان نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ برسیسا دن میں سے ایک دو دفعہ اپنے کھڑکی سے باہر جھانکتا ہے تو اس مردود نے انسانی شکل میں آ کر اس کی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کی شکل و صورت اختیار کر لی۔ جب برسیسا نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے پایا۔ برسیسا یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ دیکھا تو وہ آدمی رکوع کی حالت میں تھا۔ پھر کچھ وقت بعد جب برسیسا نے تیسری دفعہ دیکھا تو وہ آدمی سجدے کی حالت میں تھا۔ کئی دن اسی طرح چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ یہ کوئی بڑا بزرگ انسان ہے جو دن رات مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے۔ شیطان کئی مہینوں تک ایسے ہی قیام، رکوع اور سجدے کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن برسیسا کے دل میں خیال آیا کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ ہے کون۔ جب برسیسا کے دل میں یہ خیال آیا تو شیطان نے اپنا مصلی کھڑکی کے قریب بچھانا شروع کر دیا۔ جب برسیسا نے مصلی کھڑکی کے قریب دیکھا تو باہر جھانک کر شیطان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس پر شیطان کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ آپ دیکھتے نہیں کہ میں اپنے کام میں لگا ہوں؟ مہربانی کر کے آپ مجھے پریشان نہ کرے۔ تو برسیسا سوچنے لگا کہ کیا عجب بات ہے کہ یہ آدمی کسی کی کوئی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ دوسرے دن برسیسا نے پھر پوچھا کہ آپ اپنا تعارف تو کروائے، تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں ابھی فارغ نہیں ہوں، بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اللہ کی بھی شان دیکھیے کہ ایک دن وہاں بارش ہو گئی۔ بارش کو دیکھ کر شیطان نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ برسیسا کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ اتنا بڑا عبادت گزار ہے کہ اس نے بارش کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کیوں نہ میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں اور اسے اندر آنے کو کہوں۔ چنانچہ برسیسا نے شیطان کو یہ پیشکش دی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ اندر آ جائے۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی تھا، تو شیطان نے جواب میں کہا ایک مومن کو دوسرے مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لہٰذا میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ شیطان نے کمرے میں آ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ کئی مہینوں تک برسیسا کے کمرے میں نماز کی شکل بنا کر کھڑا رہا اور برسیسا یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسے ہی کئی مہینے گزرتے گئے۔ اب برسیسا کو یہ پکا یقین ہو گیا کہ یہ واقعی میں کوئی بڑا بزرگ ہے۔ پھر کچھ مہینوں بعد شیطان برسیسا سے کہنے لگا کہ اب میرا سال پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میرا مقام اب کہیں اور ہے۔
روانگی کے وقت تو ویسے ہی سب کا دل نرم ہوتا ہے، لہٰذا برسیسا کا دل بھی نرم تھا، تو شیطان بھی اسی بات کا فائدہ اٹھا کر کہنے لگا، اچھا میں آپ کو جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ دے جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بیمار آئے تو اس پر یہ کلمات پڑھ کر دم کر دینا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ برسیسا نے کہا، مجھے اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو شیطان غصے کے لہجے میں کہنے لگا، تم بڑے نالائق معلوم ہوتے ہو، یہ نعمت ہمیں کئی طویل مدتوں کے بعد ملی ہے اور تم اسے لینے سے انکار کرتے ہو۔ یہ سن کر برسیسا کہنے لگا، اچھا جی ایسا ہے تو آپ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ چنانچہ شیطان نے اسے ایک عمل سکھایا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا کہ اچھا اب میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ شیطان وہاں سے نکلا اور سیدھا بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کو 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس کی بیٹی پر اثر ڈالا، جس کی وجہ سے وہ مجنونہ سی بن گئی۔ بادشاہ کی بیٹی نہایت ہی خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، لیکن شیطان کے اثر سے اس کو دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے بیٹی کے علاج کے لیے حکیم اور طبیب بلوائے۔ کئی دنوں تک اس کا علاج چلتا رہا، لیکن اسے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ جب کچھ دنوں کے بعد بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اب تو بڑے حکیموں اور طبیبوں سے علاج کروا لیا ہے، کیوں نہ اب کسی بزرگ سے بھی دم کروا کے دیکھے۔ یہ خیال دل میں آتے ہی بادشاہ نے سوچا کہ ہاں اب کسی عابد کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے سرکاری آدمی بھیجے تاکہ وہ پتہ کر سکے کہ شہر میں اس وقت سب سے بڑا نیک بندہ کون ہے۔ سب سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی تو برسیسا ہے اور وہ کسی سے بھی ملتا ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو تم اس کے پاس جا کر میری طرف سے یہ درخواست کرو کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ آدمی برسیسا کے پاس گئے۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا کہ آپ مجھے پریشان کرنے کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، کئی حکیموں اور طبیبوں سے علاج کروایا ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بے شک یہاں نہ آئے تاکہ آپ کی عبادت میں کوئی خلل نہ ہو۔ ہم اس بچی کو ہی آپ کے پاس لے آتے ہیں، آپ یہی اس بچی کو دم کر دینا، ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم سے وہ بچی ٹھیک ہو جائیں گی۔ برسیسا کے دل میں خیال آیا کہ ہاں میں نے ایک دم سیکھا تھا، آج اسے آزمانے کا اچھا موقع ملا ہے، اس بہانے یہ تو پتہ چل جائے گا کہ وہ دم ٹھیک ہے یا نہیں۔ چنانچہ برسیسا نے ان لوگوں کو بادشاہ کی بیمار بیٹی کو لانے کی اجازت دے دی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس آ گیا۔ برسیسا نے جیسے ہی دم کیا تو بادشاہ کی بیٹی فوراً ہی ٹھیک ہو گئی، کیونکہ مرض بھی شیطان نے لگایا تھا اور دم بھی شیطان نے ہی بتایا تھا، لہٰذا دم کرتے ہی شیطان بچی کو چھوڑ کر چلا گیا اور بچی بالکل ٹھیک ہو گئی، اور بادشاہ کو پورا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اس کے دم کرنے سے ہی ٹھیک ہوئی ہے۔ 1 مہینے کے بعد شیطان نے پھر اسی طرح بچی پر حملہ کیا اور بادشاہ پھر بچی کو لے کر برسیسا کے پاس آ گیا۔ برسیسا کے دم کرتے ہی شیطان بچی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسے ہی 2-4 مرتبہ اور ہوا۔ بادشاہ کو اب پختہ یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج برسیسا کے دم میں ہے۔ اب برسیسا کی سارے شہر میں شہرت ہو گئی کہ اس کے دم کرنے سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کیا تو وہ اپنے شہزادوں کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر جنگ میں جائے تو بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ کر جائے۔ بادشاہ نے مشورہ مانگا تو کسی نے کہا کہ آپ کے وزیر کے پاس چھوڑ جائے، کوئی کچھ مشورہ دیتا تو کوئی کچھ۔ آخر بادشاہ نے سوچا کہ اگر میری بیٹی دوبارہ بیمار پڑ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ برسیسا تو کسی کی بھی بات نہیں سنے گا۔
चुनांचे बादशाह ने कहा कि मैं खुद बरसीसा के पास अपनी बेटी को छोड़ जाता हूँ। बादशाह अपने तीनों बेटों और बेटी को लेकर बरसीसा के पास पहुंच गया और कहने लगा कि हम जंग पर जा रहे हैं, जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं। मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा भरोसा सिर्फ आप पर है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची आपके पास ही ठहर जाए। बरसीसा कहने लगा, तौबा तौबा, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ कि ये बालिग बच्ची अकेले मेरे पास ठहरे। बादशाह ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप सिर्फ इजाजत दे दे, मैं इसके रहने के लिए आपके इबादत खाने के सामने एक घर बनवा देता हूँ, फिर ये उसी घर में ठहरेंगी। बरसीसा ने ये सुनकर कहा, चलो ठीक है। जब उसने इजाजत दे दी तो बादशाह ने उसके इबादत खाने के सामने घर बनवा दिया और बच्ची को वहां छोड़कर जंग के लिए रवाना हो गया। बरसीसा खाना बना रहा था, इतने में उसके दिल में ये बात आई कि मैं अपना खाना तो बनाता हूँ, अगर बच्ची का खाना भी मैं ही बना दिया करूँ तो इसमें क्या हर्ज है, क्योंकि वो अकेली है, पता नहीं कि वो अपने लिए खाना बना पाएंगी भी या नहीं। चुनांचे बरसीसा खाना बनाता और आधा खाना खुद खाकर बाकी आधा खाना अपने इबादत खाने के दरवाजे के बाहर रख देता और अपना दरवाजा खटखटा देता। ये उस लड़की के लिए इशारा होता था कि अपना खाना उठा लो। इस तरह वो लड़की खाना उठा कर ले जाती और खा लेती। कई महीनों तक यही मामूल चलता रहा। फिर शैतान ने बरसीसा के दिल में ये बात डाली कि देखो, वो लड़की अकेली रहती है, तुम खाना पका कर घर के दरवाजे के बाहर रख देते हो और इस लड़की को खाना उठाने के लिए गली में बाहर निकलना पड़ता है। अगर किसी गैर मर्द ने देख लिया तो उसकी इज्जत खराब कर देगा, इसीलिए बेहतर यही है कि खाना बनाकर उसके दरवाजे के अंदर रख दिया करो ताकि उसको बाहर ना निकलना पड़े। चुनांचे बरसीसा ने खाना बनाकर उस लड़की के घर के दरवाजे के अंदर रखना शुरू कर दिया। बरसीसा खाना रख कर कुंडी खटखटा देता और वो लड़की खाना उठा लेती। यही सिलसिला चलता रहा। जब कुछ और महीने इसी तरह गुजर गए तो शैतान ने बरसीसा के दिल में ये बात डाली कि तुम तो इबादत में लगे रहते हो, ये लड़की अपने घर में अकेली होती है, ऐसा ना हो कि तन्हाई की वजह से ये लड़की और भी ज्यादा बीमार हो जाए, इसीलिए बेहतर यही है कि उसको कुछ नसीहत कर दिया करो ताकि वो भी इबादत गुजार बन जाए और उसका वक्त ज़ाय ना हो। ये ख्याल दिल में आते ही बरसीसा ने कहा, हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी क्या तरतीब होनी चाहिए। शैतान ने इस बात का जवाब भी उसके दिल में डाला कि लड़की को कहो कि वो अपने घर की छत पर आ जाए और तुम भी अपने घर की छत पर बैठ जाया करो और वाज़ो नसीहत किया करो। चुनांचे बरसीसा ने वाज़ो नसीहत करना शुरू कर दी। बरसीसा के वास का लड़की पर बड़ा असर हुआ। उसने नमाजें पढ़नी और वजीफे करने शुरू कर दिए। अब शैतान ने बरसीसा के दिल में डाला कि देख, तेरी नसीहत का लड़की पर कितना असर हुआ है, ऐसी नसीहतें तुम्हें रोज़ाना करनी चाहिए। चुनांचे बरसीसा ने रोज़ाना ही नसीहतें करना शुरू कर दी। इसी तरह नसीहतें करते करते कुछ वक्त गुजर गया तो शैतान ने फिर बरसीसा के दिल में ये बात डाली कि तुम अपने घर की छत पर बैठते हो और ये लड़की अपने घर की छत पर बैठती है। रास्ते में गुजरने वाले क्या सोचेंगे कि ये कौन लोग बातें कर रहे हैं। इस तरह तो बहुत गलत तासुर पैदा हो जाएगा। इसीलिए बेहतर ये है कि छत पर बैठकर ऊंची आवाज से बात करने के बजाय तुम लड़की के घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर तकरीर करो और वो दरवाजे के अंदर खड़ी होकर सुन ले। दरमियान में पर्दा तो होगा ही। चुनांचे इसी तरह से वाज़ो नसीहत शुरू हो गई। कुछ अरसे तक इसी तरह मामूल रहा। इसके बाद शैतान ने बरसीसा के दिल में ये ख्याल डाला कि तुम बाहर खड़े होकर तकरीर करते हो, देखने वाले लोग क्या कहेंगे कि ये आदमी पागलों की तरह ऐसे ही बातें कर रहा है। इसीलिए अगर तकरीर करनी ही है तो चलो केवाड़ के अंदर खड़े होकर कर लिया करो, लड़की भी दूर खड़े होकर सुन लिया करेंगी। चुनांचे बरसीसा ने अब दरवाजे से अंदर ही खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दी।
جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کی تو لڑکی نے اس کو بتایا کہ میں اتنی نمازیں پڑھتی ہوں اور اتنی عبادت کرتی ہوں۔ یہ سن کر برسیسا کو بڑی خوشی ہوئی کہ میری باتوں کا لڑکی پر بڑا اثر ہو رہا ہے۔ اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا بلکہ یہ لڑکی بھی عبادت کرتی ہے۔ کئی دن یہی سلسلہ چلتا رہا اور آخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت ڈال دی اور برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈال دی۔ ایک دن لڑکی برسیسا سے کہنے لگی کہ آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، میں آپ کے لیے چارپائی ڈال دیتی ہوں، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کرنا اور میں دور ہو کر سن لیا کروں گی۔ برسیسا نے کہا بہت اچھا۔ پھر لڑکی نے دروازے کے قریب چارپائی ڈال دی۔ برسیسا اس پر بیٹھ کر نصیحت کرتا رہا اور لڑکی دور بیٹھ کر بات سنتی رہی۔ اس دوران شیطان نے برسیسا کے دل میں لڑکی کے لیے بڑی شفقت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ کچھ دن گزرے تو شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ نصیحت تو لڑکی کو سنانی ہی ہوتی ہے، تمہیں دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے اور گلی سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ یہ چارپائی ذرا آگے کر کے رکھ لیا کرے اور دونوں پست آواز میں بات چیت کر لیا کرے۔ چنانچہ برسیسا کی چارپائی لڑکی کے چارپائی سے نزدیک ہو گئی اور واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے تو شیطان نے لڑکی کو سجا کر برسیسا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور برسیسا لڑکی کے حسن و جمال کا دیوانہ ہوتا گیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ برسیسا کا دل عبادت خانے سے اچاٹ ہو گیا اور اس کا زیادہ وقت لڑکی کے ساتھ گزرنے لگا۔ پورا 1 سال گزر چکا تھا۔ ایک دفعہ تینوں شہزادے واپس آئے اور آ کر اپنی بہن کی خبر لی تو انہوں نے شہزادی کو بڑی خوش و خرم پایا اور دیکھا کہ شہزادی برسیسا کے گن گا رہی ہے۔ شہزادوں کو لڑائی کے لیے دوبارہ سفر پر جانا تھا، اسی لیے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب شہزادوں کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ اس نے اب برسیسا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں برسیسا کا عشق ڈال دیا، یہاں تک کہ دونوں طرف برابر کی آگ سلگ اٹھی۔ اب برسیسا جس وقت نصیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہ شہزادی کے چہرے پر جمی رہتی۔ شیطان بھی لڑکی کو ناز و انداز سکھاتا۔ لڑکی سراپا نازنین اور رشک کمر اپنے انداز و اداؤ سے برسیسا کا دل لبھانے لگی، یہاں تک کہ برسیسا نے اپنی چارپائی پر بیٹھنے کی بجائے لڑکی کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب برسیسا کی نگاہیں جب شہزادی کے چہرے پر پڑی تو اس نے اسے سراپا حسن و جمال اور نظر کو جذب کرنے والی پایا۔ چنانچہ برسیسا اپنی شہوانی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، اس نے شہزادی کے طرف ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی نے بھی مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ دونوں زنا کر بیٹھے۔ جب دونوں کے درمیان حیا کی دیوار ہٹ گئی اور دونوں نے زنا کر لیا تو دونوں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے اور اس دوران شہزادی کو حمل ٹھہر گیا۔ جب برسیسا کو پتہ چلا کہ شہزادی حمل سے ہے تو برسیسا کو فکر ہوئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے گا، مگر شیطان نے اس کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، جب بچہ پیدا ہوگا تو بچے کو زندہ ہی درگور کر دینا اور لڑکی کو سمجھا دینا، وہ اپنا عیب بھی چھپائیں گی اور ساتھ ہی تمہارا بھی عیب چھپا لیں گی۔ برسیسا کو یہ خیال آتے ہی اس کے ڈر اور خوف کے سبھی پردے دور ہو گئے اور برسیسا بے خوف و خطر ہوس پرستی اور نفس پرستی میں مشغول رہا۔ ایسا کچھ وقت تک چلتا رہا۔ پھر ایک وہ دن بھی آ گیا جب شہزادی نے اس بچے کو جنم دیا۔ جب بچے کو دودھ پلاتے کافی عرصہ گزر گیا تو شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اب تو 1.5-2 سال گزر گئے ہیں، بادشاہ اور شہزادے بھی جنگ سے واپس آنے والے ہیں، شہزادی تو ان کو سارا ماجرا سنا دیں گی، اسی لیے تم اس کا بیٹا کسی بہانے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت ہی مٹ جائے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی تو برسیسا نے اس کے بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے صحن میں دفن کر دیا،
ماں تو ماں ہوتی ہے۔ جب شہزادی اٹھی تو اس نے کہا میرا بیٹا کدھر ہے؟ برسیسا نے کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ شہزادی نے ادھر ادھر ڈھونڈا تو بیٹے کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ چنانچہ اب شہزادی برسیسا سے خفا رہنے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھ یہ تو ماں ہے، یہ ہرگز اپنے بچے کو نہیں بھلائیں گی۔ پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کو بتائیں گی یا نہیں، لیکن اب تو یہ ضرور سب کو بتا دیں گی۔ لہٰذا اب ایک ہی علاج بچا ہے کہ لڑکی کو بھی قتل کر دو تاکہ نہ رہے باس اور نہ بجے بانسری۔ جب بادشاہ آ کر پوچھیں گا تو بتا دینا کہ لڑکی بیمار ہوئی تھی، اسی وجہ سے مر گئی۔ جیسے ہی برسیسا کے دل میں یہ بات آئی تو وہ کہنے لگا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور جہاں اس نے اس بچے کو دفن کیا تھا اسی کے ساتھ ہی میں اسے دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ کچھ مہینوں بعد بادشاہ واپس آ گئے اور اپنے تینوں بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو واپس لے آؤ۔ وہ برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری بہن آپ کے ساتھ تھی اور اب ہم اسے لینے آئے ہیں۔ برسیسا ان کی بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کی بہن بہت اچھی تھی اور بڑی نیک تھی اور ایسی ایسی عبادتیں کیا کرتی تھی، لیکن اب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ دیکھیے اس صحن میں اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے سنا تو وہ رو دھو کر واپس چلے گئے۔ گھر جا کر جب وہ رات کو سوئے تو شیطان خواب میں بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ تمہاری بہن کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگا کہ ہم جنگ کے لیے گئے تھے اور اسے برسیسا کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ شیطان خواب میں اسے کہنے لگا وہ مری نہیں تھی۔ تو شہزادی کے بڑے بھائی نے پوچھا کہ اگر مری نہیں تو پھر اس کا کیا ہوا؟ تو شیطان کہنے لگا کہ برسیسا نے اس سے زنا کیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے خود اس کو قتل کر دیا اور بچے کو بھی اس کے ساتھ فلاں جگہ دفن کر دیا۔ اس کے بعد شیطان خواب میں ہی اس کے درمیانے بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی یہی کچھ بتایا، اور پھر اس کے چھوٹے بھائی کے پاس جا کر اسے بھی یہی سب کچھ بتایا۔ تینوں بھائی صبح کو جب اٹھے تو ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس پر دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ یہ سن کر تیسرے بول پڑا کہ ہاں میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ تینوں آپس میں کہنے لگے کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ سب کو ایک جیسا ہی خواب کیسے آیا؟ سب سے چھوٹے بھائی نے کہا کہ یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں، بلکہ میں تو جا کر تحقیق کروں گا۔ اس پر دوسرے نے کہا بھائی چھوڑو، یہ بھی کوئی بات ہے، جانے دو۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، میں ضرور اس بات کی تحقیق کروں گا۔ چنانچہ چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا۔ اسے دیکھ کر دونوں بھائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے جا کر اب وہ زمین کھود ڈالی تو انہیں اس میں اپنی بہن کی ہڈیاں بھی مل گئی اور بچے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مل گیا۔ جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے برسیسا کو گرفتار کر لیا۔ جب برسیسا کو قاضی کے پاس لے جایا گیا تو اس نے قاضی کے سامنے اپنے گھنونے اور مکروہ فعل کا اقرار کر لیا اور قاضی نے برسیسا کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ جب برسیسا کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا تو اس کے گلے میں پھندا ڈالا، اور جب پھندے کو کھینچنے کا وقت آیا تو پھندا کھینچنے سے ٹھیک 2-4 لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار آدمی کی شکل میں آیا۔ شیطان برسیسا سے کہنے لگا کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ برسیسا نے کہا ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار آدمی ہو جس نے مجھے دم کرنا سکھایا تھا۔ شیطان نے کہا سنو، وہ دم بھی تمہیں میں نے بتایا تھا اور اس لڑکی پر بھی اثر ڈال کر اسے بیمار کیا تھا، پھر اسے قتل بھی میں نے ہی تجھ سے کروایا تھا، اور اب اگر تو بچنا چاہے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا کہ اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ تو شیطان کہنے لگا کہ تم میری یہ ایک بات مان لو اور میں تمہارا کام کر دوں گا۔ برسیسا نے کہا میں آپ کی کون سی بات مانوں؟ شیطان نے کہا بس یہ کہہ دو کہ اللہ نہیں ہے۔ برسیسا کے حواس خراب ہو چکے تھے۔ اس نے سوچا چلو میں ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی سے بچنے کے بعد توبہ بھی کر لوں گا
اور اللہ کے ہونے کا اقرار بھی کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا خدا موجود نہیں ہے اور میں خدا کا انکار کرتا ہوں۔ برسیسا کا یہ کہنا تھا کہ عین اسی وقت کھینچنے والے نے رسہ کھینچ دیا اور یوں سب سے بڑے عبادت گزار کی کفر پر موت ہو گئی۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ شیطان کتنی لمبی تدبیر کر کے انسان کو گناہ کے کتنے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ شیطان کے اس وار سے انسان خود نہیں بچ سکتا، بس اللہ اسے بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم سب کی یہ دعا ہے کہ ہمیں شیطان کی ایسی تدبیروں سے محفوظ رکھے۔